السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ پہلی سٹوری ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے عمر ایوب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی سربراہی میں ڈونلڈ بلوم سے، امریکہ کے سفیر، پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم سے اہم ملاقات ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی تھی کانگریس میں، تو اس ٹائم پہ ایک کانگریس مین نے یہ تقاضا کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ بلوم جا کے عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں۔ وہ ملاقات تو خیر نہیں ہو سکی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کے وفد سے اور اپوزیشن لیڈر ان دی نیشنل اسمبلی عمر ایوب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا ہے، جس کے اندر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تھیں وہ دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، تو وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا، اس کے اوپر سٹے ہو گیا۔ اس کی ڈیٹیلز، فیض آباد دھرنے کی ڈیٹیلز، دیگر معاملات کی ڈیٹیلز اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹو بگن ود کہ جو ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم کی، امریکن ایمبیسیڈر کی پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ، اس میں جو اعلامیہ ایشو کیا گیا ہے سفارت خانے کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اصلاحات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور معاشی اصلاحات کے حوالے سے امریکی حمایت جاری رکھنے پر بات چیت ہوئی ہے، انسانی حقوق پر بات چیت ہوئی ہے، اور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ سفارت خانے کے اعلامیہ بتاتا ہے۔ آن دی ادر سائڈ پی ٹی آئی جو رپورٹ کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفیر سے ملاقات کا کہا گیا تھا، تو ہم نے آج ہم نے وقت دیا، یعنی کہ فورن آفس کے ذریعے سے یہ ریکویسٹ آئی تھی ملاقات کی، تو ہم نے پھر آج وقت دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی پر بات کی ہے، براہ راست بات کی ہے کہ کسی ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہے، اور کسی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندرونی مسائل جو ہیں وہ اندرونی طور پر ہی ڈیل ہونے چاہیے۔ رول آف لاء پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ بات کی ہے کہ وہ ہونا چاہیے، رول آف لاء ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ سائفر کے اوپر بار بار بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے، عدالت میں ہے، اور دوسرا ایک دفعہ اس کے اوپر ہم نے بات کر دی، اس کو بار بار دہرانا مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے میڈیا سے یہ کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا یہ لندن پلان کا حصہ تھا۔ تو اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، اور اس کے علاوہ رؤف حسن جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں وہ بھی تھے۔ اور یہ ملاقات جو ہے اس کی ڈیٹیلز جو دونوں طرف سے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے فرام اے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو فار پاکستان تحریک انصاف کہ امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک جو ڈیڈ لاک تھا کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک وہ کسی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے۔ باقی چیز یہ ہے کہ جہاں تک دیگر معاملات ہیں بہت سارے، میرے خیال میں ابھی ود دا کرنٹ سیٹ اپ ان امریکہ جس میں جو بائیڈن صدر ہیں، ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، کوئی خاص مجھے اس سیٹ اپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔ اب امریکہ میں الیکشنز کا سال ہے، یہ سال ہے، اس میں الیکشنز ہونے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر مثال کے طور پہ کوئی تبدیلی آتی ہے حکومت میں، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر واپس آ جاتے ہیں حکومت میں، جو کہ اس وقت یہاں پہ پاپولر محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن سے لوگ دو باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ نالائیں۔ نمبر ایک فلسطین کے ایشو پہ کہ جس میں 30,000 سے زائد سیویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللیگل امیگرنٹس کے ایشو پہ کہ وہ بہت بڑی تعداد میں اللیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ میکسیکو والا بارڈر کراس کر کے ہیں، پھر ان کو نیو یارک شہر میں ٹھہرا دیا گیا ہوٹلوں میں سرکاری خرچے پہ۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر لوگ نالا ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی ایکویشن ٹھیک تھی، اور معاملات ٹھیک تھے، اور دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ٹھیک تھی۔ تو اگر ریپبلکنز واپس آتے ہیں اور ٹرمپ صاحب حکومت بناتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اس میں سے مثبت ڈیولپمنٹس نکل سکتی ہیں۔ بہرحال دوسری جو خبر ہے
وہ ہے جی سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جس نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا، اسٹے کر دیا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں۔ وہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپیرنٹلی بادی نظر میں درست نہیں لگ رہا انیشل بحث سننے کے بعد، اور اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے، اس پہ اسٹے کرتے ہوئے کیس کو ایڈمٹ کر لیا، اور اب 3 جون سے باقاعدہ اس کی سماعت ہوگی۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ جی حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو چکی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ عدالتوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو اپ ہولڈ کریں گی، اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ اور عناصر بھی ہیں جو کار فرما ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو حکومت لولی لنگڑی پپٹ حکومت جو ہے، جس نے اشاروں پر ناچنا ہے اور چلنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بنانے والے جو ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت آئے، کیونکہ 2/3 اکثریت والی حکومت بڑی پاورفل حکومت ہوتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کر سکتی ہے اور بہت کچھ وہ کر سکتی ہے جو سمپل میجورٹی والی حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو بنانے اور بگاڑنے والے پاکستان میں فی الحال ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ اس چیز کے اوپر اسٹیبلشڈ ہے کہ جس کو بھی ہم نے بنانا ہے اس کو اتنا نہیں بنا دینا کہ اس کو اتنی زیادہ طاقت مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیشنز کرنا شروع کر دے۔ تو یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کی حکومت ہے، جو کچھ ہے، اب باتیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے حکومت جوائن کریں گے، بلاول بھٹو بیچ میں ساتھ آئیں گے، تو یہ جو بھی ہے یہ بندر بانٹ ہے۔ تو اس بندر بانٹ کو اتنا مضبوط وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بھی چیزیں ہیں جن کا عمل دخل ہے۔ صرف یہ سٹیٹمنٹس کہ جی قانون کی بالادستی ہو گئی ہے، قانون کی جیت ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، میرے خیال میں تھوڑا کافی انوسنٹ قسم کا تجزیہ ہے، یا اگر صرف آپ پیورلی اسی اینگل سے چیزوں کو پاکستان کی پولیٹکس میں فی الحال ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، تو پھر یہ تھوڑی اوور سمپلسٹی ہے آپ کی۔ بہرحال فیض آباد دھرنا کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس پاکستان نے اس کے اوپر بھی اپنے ریمارکس دیے۔ ایک تو تعجب کا اظہار کیا جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس ایک شخص کو، فیض حمید کو، کلین چٹ دینے کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا اور وہ کلین چٹ اس کو دی گئی ہے، اور بہت سارے سوال انہوں نے اس کے اوپر اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر دیگر لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، یعنی کہ پنجاب حکومت کو، یعنی کہ جو انکوائری کمیشن نے کہا تھا کہ حکومت پنجاب ذمہ دار ہے کیونکہ وہاں سے مظاہرین کو نکلنے دیا گیا تاکہ وہ اسلام آباد پہنچے، تو انہیں نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس یہ تھے کہ کیوں نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا؟ ڈیمنسٹریٹ کرنا، پروٹیسٹ کرنا، مظاہرہ کرنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ہاں غیر قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر وہ رسپانسبلٹی اس وقت کی پنجاب حکومت یعنی کہ میاں شہباز شریف پہ فکس کی گئی ہے، اور تاثر یہ آ رہا ہے کہ فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی ہے۔ تو یہ جو رپورٹ انکوائری کمیشن کی آئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ نہیں کیا ہے، یہ اس کے اوپر وہ نظر ثانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے۔ اور ایک اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا وہ دیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو ججمنٹ تھی، اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ایگزیکیوشن اس کی ہو جاتی تو پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی نہ ہوتے، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ایک چیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو کرسی ہے اس پہ بیٹھ کے آپ صرف آپ کی ذاتی لائکس ڈس لائکس جو ہیں ان کو پرسو نہیں کر سکتے۔ ایوری بڈی نوز کہ فیض حمید صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس میں دیگر بہت سارے معاملات میں فیض حمید واز دا ماسٹر مائنڈ۔
تو لیکن فیض حمید صاحب ان سے بھی اگر ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی بنتی ہے تو ہونی چاہیے، لیکن پھر صرف اس وجہ سے نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کیونکہ چیف جسٹس ذاتی طور پہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں وکٹمائزیشن کا نشانہ فیض حمید کی طرف سے بنایا گیا تھا، تو اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہونی چاہیے، اور کوئی بچ جائے تو بچ جائے یا اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو نہ ہو، یہ سوچ غلط ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، وہ پھر چاہے فیض حمید ہے، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہے، چاہے کوئی اور ہے۔ اگر کسی کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، الزام ہے اور شواہد موجود ہیں، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی سب کی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، لیکن ابھی پاکستان اس سے بہت دور ہے۔ یہ کہنے کی باتیں کہ جتنی مرضی یہ باتیں ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن فی الحال پاکستان اس سے کوسوں دور ہے، کیونکہ فی الحال تو پاکستان نا انصافی کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، جہاں پہ طاقتور کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جو مطلب کہ جس کے پاس اس طرح سے طاقت نہیں ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا کے جیل میں بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور وہ کیسز بظاہر لوگوں کی نظر میں سارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا ایک عمارت کھڑی کر دی گئی ہے وہاں پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پالیٹکس کی بات کریں تو اختلافات جاری و ساری ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر اختلاف مزید ایک دفعہ سامنے آ چکا ہے، کیونکہ ذرائع سے خبر یہ ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں ووٹنگ کرائی ہے اور منظوری لی ہے شیخ وقاص اکرم کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونے کی۔ اس کے اوپر مروت صاحب، شیر افضل مروت نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کے نام کی منظوری دی تھی ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ جن لوگوں نے عمران خان کے اس فیصلے کے خلاف یہ عمل کیا ہے، اس حوالے سے وہ عمران خان صاحب کو اگلی ملاقات میں جا کے آگاہ کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے اختلاف اس حوالے سے تو چل ہی رہا ہے، کافی عرصے سے، کافی دنوں سے چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن دوسری طرف جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو فیصلہ شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے کیا گیا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیں گے۔ اب جب ایک دفعہ ان کو پتہ لگے گا، پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب، ان کی اہلیہ کی طرف سے ایک پٹیشن دی گئی تھی کہ جی ان کو یا تو ہسپتال میں رکھا جائے یا پھر ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی عمر 78 سال ہے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور جیل میں وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 15 دن کے اندر حکومت جو ہے وہ پرویز الہی کو یا تو ہسپتال میں شفٹ کرے یا پھر ان کے گھر کو سب جیل قرار دے، اور یہ پٹیشن منظور کر لی گئی ہے کیسرا الہی کی۔ تو اب 15 دن کے اندر حکومت اس فیصلے کے اوپر عمل کرے گی یا اس فیصلے کو چیلنج کر دے گی اس سے اوپر والے فورم پہ، اور پرویز الہی صاحب ہسپتال یا پھر گھر میں سب جیل ڈکلیئر ہونے کے بعد وہاں پہ شفٹ نہیں ہو سکیں گے، یہ ہمیں 15 دن میں پتہ لگے گا۔ آج کی خبریں اتنی ہیں، ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔